اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس چیز سے آزماتے ہیں جس کے ملنے کا آپ کو پختہ ایمان ہوتا ہے۔ آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا اصل امتحان ہوتا ہے کہ آپ آزمائش سے تنگ آ جاتے ہیں۔ اس آزمائش سے گزرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مزید ایمان کو مضبوط کر لیتے ہیں، اور آپ جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ آپ کو اپنے قریب کرنے کے لیے آتی ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں جو آپ نہیں جان سکتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر لمحے میں دعائیں کیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں وہ لوگ جو سخت مشکل میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ کا مقدر آپ کی زندگی نہیں بناتا ہے، آپ کا توکل آپ کی زندگی بناتا ہے، آپ کا صبر آپ کی زندگی بناتا ہے، آپ کا ایمان آپ کی زندگی بناتا ہے، آپ کا مسلسل دعائیں کرنا آپ کی زندگی بنا دیتا ہے۔ آپ کے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، آپ کے پاس ابھی ایک اور بھی سانس ہے، ابھی آپ کے پاس ایک اور بھی دن ہے، ابھی آپ کے پاس ایک اور بھی لمحہ ہے، تو فوراً سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھک جائیے اور اپنی دعاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپورٹ کرتے ہوئے اپنی زندگی کے ہر معاملات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپورٹ کر دیجئے۔ آپ کی کہانی ابھی ختم تو نہیں ہوئی ہے نا، دعاؤں کی توفیق ابھی بھی آپ کو ملی ہوئی ہے، تو بس پھر یہ قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ نے جو ہے اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ آپ کا صبر گواہ ہے کہ آپ کے لیے کن فیکن جو ہے وہ ضرور لکھ دیا جائے گا، اور آپ کی کہانی جو ادھوری ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ جب آپ کے ذہن میں ایسے خیالات آ جائیں کہ میرے لیے کب معجزہ ہوگا، میرے لیے کیوں نہیں معجزہ ہو رہا، تو اگر آپ کو دعا مانگنے کی توفیق ابھی بھی ملی ہوئی ہے تو یقیناً آپ کی زندگی میں بھی معجزات ہوں گے اور آپ کی کہانی بھی مکمل ہوگی۔ بس آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز آپ کے گمان سے بھی بہترین آپ کو نواز سکتے ہیں، آپ کی تقدیر کو دعا بدل سکتی ہے۔ تو آپ دعا کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے اور یہاں پر پوری مکمل زندگیاں بدل کر رہ جاتی ہیں۔ اگر دعا میں تھوڑی تاخیر ہو رہی ہے یا تھوڑی سی دیر ہو رہی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیری انہی کے لیے کرتے ہیں جن کا مانگنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے حد پسند آ جاتا ہے۔ کیا ہمیشہ صرف اپنے لیے ہی سوچا ہے؟ کبھی یہ تو سوچو کہ جو مانگ رہے ہو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی مانگ رہے ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آپ کے ساتھ ہے نا، اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے آپ نے سوچا تھا، تو یقین رکھیے وسیلے وہاں سے بن جائیں گے جہاں سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا کا سب سے انمول تحفہ ہی یہ ہے کہ آپ جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھیں، تہجد گزار ہو جائیں، اور جو بھی آپ کے دل کی دعا ہے یا جو بھی فریاد ہے آپ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیجئے۔ دنیا میں رہتے ہوئے بھی سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو مانگ لیجئے، کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے تو ہر ایک چیز مل جاتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی ایک ہی دعا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ جو دعائیں آپ کے دل میں بار بار آ رہی ہیں، دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی اتاری گئی ہیں، اور ان کا جاری رہنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کی قبولیت کا وقت جو ہے وہ طے کر دیا گیا ہے۔ بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے، دعاؤں کو جاری رکھنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فریاد کرتے رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعاؤں کو قبول کر لینا ہے۔ دعا کو یقین سے کریں، توکل سے کریں، محبت سے کریں، پیار سے کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کی کہانی جو ابھی ادھوری ہے وہ کیسے مکمل ہو کر آپ کی مکمل کہانی بن جائے گی انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ بہت ہی پیاری سی جو 2 میریکل سٹوریز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف یا ودود
ودودو اور ایک بہت ہی پیاری سی جو میریکل سٹوری ہے میریکل آف درود ابراہیم۔ تو میری پیاری، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ پہلی میریکل سٹوری جو کہ میریکل آف یا ودودو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے سے نام سے جو معجزہ ہوا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ سب کے دل کی دعاؤں کو اور خواہشات کو قبول فرما کر سب کے لیے بھی خوبصورت معجزات کریں، آمین ثم آمین۔ ایسا ہے کہ میں آپ کو اپنے بھائی کی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں جو کہ اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول کیا، لیکن آپ ہی جس آزمائش اور تھوڑی سی پریشانی سے وہ گزرا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی، جو کہ آپ ہی کچھ سالوں پہلے کی بات ہے۔ کچھ یوں تھا کہ میرے بھائی جو ہیں، آپ ہی جو میرے چچا ہیں، ان کی بیٹی کو بہت پسند کرتے تھے۔ آپ ہی ایسا تھا کہ پراپرٹی ایشوز کی وجہ سے تھوڑے سے آپ ہی جو ہیں آپس میں ہم لوگوں کے تعلقات اچھے نہیں تھے، لیکن آپ ہی بالکل جو ہے ہمارے تعلقات ختم نہیں تھے۔ اگر کہیں شادی وغیرہ یا کہیں پر ملاقات ہوتی تھی تو ہم لوگ آپس میں اچھے طریقے سے ملا کرتے تھے۔ بس پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ بھائی کی بہت اچھی جگہ پر جاب لگ گئی۔ اس کے بعد آپ ہی تقریباً جو ہے 8 مہینے گزرے ہی تھے، میری امی نے جو ہے بھائی سے جا کر بات کی کہ اب جو ہے میں تمہارے لیے پروپوزلز وغیرہ دیکھتی ہوں تاکہ تم اپنی زندگی کو آگے شروع کرو۔ وہیں پر آپ ہی بھائی نے جو ہے امی کو بتایا کہ امی میں جو ہوں چچا کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے اور ہمارا آپس میں رابطہ بھی ہے۔ امی نے کہا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے ابو نہیں مانیں گے اور آگے کیسے بات چل سکتی ہے۔ بھائی کے اصرار کرنے پر امی نے کہا کہ چلو میں ایک بار جا کر تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائیں۔ اب آپ ہی امی نے جو ہے ڈرتے ڈرتے رات کے کھانے پر جا کر ابو سے بات کی۔ سڈنلی ابو جو ہے ٹیبل سے اٹھ کر ہی چلے گئے اور ابو نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ امی نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اب نہیں مانیں گے، تم یہ شکر کرو کہ اتنے زیادہ خراب معاملات ہونے کی وجہ سے پھر بھی جو ہے آپس میں بھائی جو ہے سلام دعا کر لیتے ہیں۔ جیسے پتہ نہیں میں نے کیوں بات کی، مجھے بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اب آپ ہی بھائی بہت زیادہ مایوس ہو گئے اور پریشان ہو گئے۔ بھائی کو یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ اب کچھ نہیں ہوگا اور آگے کے معاملات جو ہیں وہ بگڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ بھائی نے آپ ہی کمرے میں جا کر میری کزن کو ساری سچویشن کے بارے میں بتایا کال کر کر، اور میری کزن نے بھی کہا کہ اللہ پاک خیر کریں گے، اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ آپ اللہ پاک سے دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ 5 وقت کی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ کو نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ ہی بھائی بتاتے ہیں کہ میری کزن نے بھائی کو یہ بولا کہ جب میں آپ سے دور چلی جاؤں گی نا تب آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ میں آپ کو نمازوں کے بارے میں کہتی ہوں، اسی لیے کہتی ہوں کہ آپ اللہ پاک سے دعا مانگے تو میں آپ کو مل سکتی ہوں، لیکن پتہ نہیں آپ کے دل میں ابھی وہ والی شدت کب آئے گی جب آپ مجھے اللہ پاک سے مانگیں گے۔ اب آپ ہی بھائی نے جو ہے اس وقت میں ان کو بولا کہ تم جو بلا وجہ اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئی ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں کر لوں گا نا سب کچھ۔ اب آپ ہی میری کزن نے اس ٹائم بھائی کو بولا کہ آپ کچھ کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، اللہ پاک نے کرنا ہے اور اللہ پاک کی جو ہے وہ تایا ابو کے دل کو نرم کریں گے اور اللہ پاک نے سب کرنا ہے۔ یہ بات بتا رہی ہوں، جب اتنے سالوں سے ان دونوں کے تعلقات جو ہیں ٹھیک نہیں ہو سکے ہیں تو آپ کے میرے ایک رشتہ ہونے یا نہ ہونے سے ان کے تعلقات کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ 4-5 مہینے جو ہے وہ گزر چکے تھے اور اب آپ ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرے جو چچا کی بیٹی ہیں یعنی کہ جو میری کزن ہے اس کی شادی جو ہے اپنے ماموں کی طرف جو ہے وہ فکس ہونے جا رہی ہے۔ میں نے بھائی سے پوچھا کہ بھائی اس بارے میں کیا آپ کو نہیں پتا؟ بھائی نے کہا کہ پچھلے 3 مہینوں سے جو ہے میری اس کی آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ مجھے بھولنے کی کوشش کریں، اب کچھ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو آپ ہی وہیں پر بھائی کو میں نے ساری بات بتا دی کہ بھائی اس کا جو رشتہ ہے وہ تو اس کے ماموں کے گھر ہونے جا رہا ہے اور مجھے اس بارے میں اس کی چھوٹی بہن نے بتایا ہے۔ جیسے ہی یہ بات بھائی کو پتہ چلتی ہے، میرے بیٹھے بیٹھے بھائی نے فون اٹھایا، آپ ہی میری کزن کو کال کی، لیکن میری کزن نے کال پک نہیں کی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چچا وغیرہ اتنی جلدی کیوں اس کی شادی کر رہے ہیں اور وہ بھی اس لڑکے کے ساتھ کر رہے ہیں اس کو میں جانتا ہوں اور اس کی کمپنی اچھی نہیں ہے۔ اب آپ ہی میں نے وہیں پر بھائی کو کہا کہ بھائی کسی کی کمپنی اچھی ہونے یا نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے، ان کی بیٹی ہے، وہ بہتر فیصلہ کرنا جانتے ہیں۔ بھائی نے مجھے کہا کہ میں کیا کروں، میں بہت زیادہ بے بس ہو گیا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ پھر بھائی جو ہے غصے میں اٹھ کر اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور وہ چلے گئے۔ امی نے کہا کہ اس کو کیا ہوا ہے یہ اتنی جلدی؟
بھائی کہاں پر جا رہا ہے؟ میں نے امی سے کہا کہ امی یہ ساری بات ہوئی ہے اور میں نے جا کر بھائی کو ساری بات بتائی ہے۔ امی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، 4-5 دنوں کی بات ہے، اس کی بھی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ چلو اچھی بات ہے کہ اس کی شادی جہاں ہونی ہے وہاں ہو جائے، بہتر یہی ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ سارے معاملات اتنے سالوں سے حل نہیں ہوئے ہیں۔ یہ چاہتا ہے کہ بیچ کی ساری لڑائیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، باقی کچھ ایسا معجزہ کریں تو ہو سکتا ہے، ورنہ تو اتنے سالوں سے میں کوشش کر کر تھک گئی، کچھ نہ ہو سکا۔ اب آپ ہی اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے شام میں مغرب کے بعد گھر آتے ہیں اور آپ ہی بھائی جو ہے سیدھا اپنے روم میں چلے گئے۔ امی کھانا لے کر ان کے پاس گئی ہیں، بھائی آپ ہی امی کی گود میں سر رکھ کر بہت زیادہ رونے لگ گئے اور بھائی نے کہا کہ امی دیکھے نا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اگر ابو مان جاتے اور یہ بات آگے نہ بڑھتی۔ امی نے کہا کہ ابو جو ہیں وہ ان کے بڑے بھائی ہیں اور تم ایسا کیسے سوچ سکتے ہو کہ تمہارے ابو کے دل میں جو بات ہے وہ اس بات کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ بس پھر آپ ہی اس کے بعد ایسا ہوتا ہے جیسے کہ میری کزن نے کہا تھا کہ جب تمہارے دل میں یہ بات لگے گی تبھی تم اللہ پاک کے قریب ہوگے اور پھر تم اللہ پاک سے مجھے مانگو گے۔ بھائی نے جو ہے بہت زیادہ روتے ہوئے بولا کہ نہیں امی، اب مجھے لگتا ہے کہ وہ بات جو اس کی تھی نا کہ مجھے اللہ پاک سے اسے مانگنا ہے، اب میں اللہ پاک سے ہی مانگوں گا اور اللہ پاک بس مجھے اپنے قریب کر لیں، اللہ پاک میرے گناہوں کو اور غلطیوں کو معاف کر دے۔ امی نے کہا کہ اللہ پاک تو بہت محبت کرتے ہیں، تم اللہ پاک سے مانگو اور بے شک اللہ پاک ہی دلوں کو نرم کرنے والے ہیں، اللہ پاک سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بس پھر آپ ہی وہ دن تھا اور آج کا دن ہے کہ میرے بھائی کو اللہ پاک نے بالکل بدل کر رکھ دیا۔ اب آپ ہی جیسے جیسے بھائی جو ہے اسلام کی تعلیمات کے بارے میں زیادہ انفارمیشن لے رہے تھے تو اسی دوران جو ہے آپ ہی مزید 6 مہینے گزر چکے تھے اور اللہ کا شکر یہ تھا کہ میرے بھائی کی پرسنالٹی بالکل چینج ہو کر رہ گئی تھی، جس انسان کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایسا ہوا کہ جیسے کہ بھائی اپنی جاب وغیرہ پر جا رہے تھے، اگلے دن بھائی جب جاب پر گئے ہیں تو ان کے جو آپ ہی کمپنی کے ڈرائیور ہیں انہوں نے آپ ہی بھائی کو دیکھتے ہوئے کہا کہ سر آج آپ بہت بجھے ہوئے سے لگ رہے ہیں، کیا بات ہے، آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ بھائی نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اب آپ ہی بھائی کی نیچر تو ایسی تھی کہ سب کے ساتھ بہت زیادہ فرینک ہو جاتے ہیں۔ بس پھر آپ ہی وہیں پر جو ہے انہوں نے آپ ہی جو بھائی کے ڈرائیور تھے انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب لگتا ہے کہ کچھ دل کا معاملہ ہے۔ اب آپ ہی بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جی بالکل، آپ دعا کریں کہ اللہ پاک جو میرے دل کی دعا ہے اس کو قبول کر لیں، میں سننا نہیں چاہتا وہ مجھے سننا نہ پڑے۔ جو ان کے ڈرائیور تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کریں کہ آپ ماشاءاللہ سے اتنے چینج ہو گئے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہو گئے ہیں اور میرے سامنے میں نے آپ کا یہ بدلاؤ دیکھا ہے، آپ ایسا کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے 313 مرتبہ یا ودودو جو ہے اللہ پاک کا نام ہے آپ پڑھا کریں، والآخر 21 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ، اللہ پاک خیر کریں گے اور دیکھ لیجئے گا جو آپ اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں اللہ پاک ضرور آپ کے حق میں اس کو لکھ دیں گے۔ جیسے کہ ان کے بتانے سے 313 مرتبہ یا ودودو پڑھ رہے تھے، 21 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ۔ بھی اسی دوران ایسا ہوا جو کہ بھائی کہتے تھے کہ میں کبھی سننا نہیں چاہتا ہوں، تو اب آپ ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو چاچو کی بیٹی ہے ان کی شادی ہونے والی ہے اور ان کی شادی بھی فکس ہو گئی ہے۔ آپ ہی بھائی کو اللہ پاک نے اپنے اتنے زیادہ قریب کر لیا تھا جو کہ ایک وقت میں بھائی کہتے تھے کہ میں یہ بات سننا ہی نہیں چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، لیکن اب جو ہے میرا دل مطمئن ہے، اگر اللہ پاک نے اس کی خوشی اسی میں لکھی ہے تو بس اللہ پاک اس کو خوش رکھے۔ اب آپ ہی میری کزن کی جو ہے وہاں پر شادی ہو گئی، ہم لوگوں کو تو نہیں بلایا گیا لیکن آپ ہی پھر بھی میرے گھر والوں نے اور میرے بھائی نے اس کو بہت دعائیں دیں، اللہ پاک اس کو خوش رکھے وہ جہاں پر بھی رہے۔ اب آپ ہی پھر بھی جو ہے بھائی نے یا ودودو پڑھنا چھوڑا نہیں تھا، بس آپ ہی وہ کہتے تھے کہ مجھے یہ نام اتنا پیارا لگتا ہے اللہ پاک کا کہ دل کرتا ہے کہ میں ہر وقت پڑھتا جاؤں، اور آپ ہی اسی دوران بھائی جو ہے درود ابراہیم بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ اور بس پھر آپ ہی اللہ پاک نے میرے بھائی کو بدلنا تھا تو یہ آزمائش بھائی کی زندگی میں آئی تھی۔ پھر آپ ہی اس طریقے سے بیچ میں وقت گزرتا جا رہا تھا، بھائی بھی بدل چکے تھے، بھائی ان کو بھول تو نہیں سکے تھے لیکن آپ ہی بھائی نے اپنی زندگی کو آگے چلا لیا تھا۔ پھر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی کو تو گزارنا ہے نا، کیونکہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک کی طرف سے ہمیں ملتی ہے۔ بس پھر آپ ہی اس کے بعد ایسا تھا کہ امی نے بھائی سے بہت زیادہ انسسٹ کر کے کہا میں نے اتنا عرصہ جو ہے خاموشی سے وقت گزار دیا، تمہارے لیے رشتے نہیں دیکھے ہیں تو اب تم مجھے اجازت دو تاکہ میں جو ہوں تمہارے گھر کو بھی بسا ہوا دیکھوں، تم بھی اپنے گھر میں خوش رہو۔ واپی اس کے بعد جو ہے بھائی نے کہا کہ امی ٹھیک ہے، جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے آپ میرے لیے دیکھیں، اگر کوئی اچھی لڑکی ہوگی
تو جیسا آپ کہیں گی میں ویسا کر لوں گا۔ میرے بھائی ماشاءاللہ سے نماز پڑھ رہے تھے، قرآن پاک پڑھ رہے تھے، تہجد نماز پڑھ رہے تھے اور یا ودودو پڑھ رہے تھے، بس اللہ پاک کو راضی کر رہے تھے اور اللہ پاک کو بس راضی کر رہے تھے، اللہ پاک سے اللہ پاک کی محبت کو ہی مانگ رہے تھے۔ تو اب آپ ہی اسی دوران جو ہے 3 سال گزر گئے۔ ایسا ہوا کہ ہم لوگ جو ہے گھر کا فرنیچر وغیرہ چینج کر رہے تھے، فرنیچر دیکھنے کے لیے شاپ میں جاتے ہیں اور وہاں پر آگے آپ ہی میرے چچا اور آپ ہی جو ان کی بیٹی ہیں اور میری چچی جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب آپ ہی ظاہر ہے سب کے سامنے تو ملنا تھا ہی، اور میرے ابو نے کبھی بھی کسی کے سامنے ایسا نہیں کیا کہ میرے چچا کو نہ بلایا ہو یا سلام دعا نہ کی ہو۔ بس آپ ہی وہاں پر جو ہے سلام دعا ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ ہی میری چچی بہت زیادہ امی کو پریشان سی لگی۔ امی نے آپ ہی کارنر میں جا کر چچی سے پوچھا کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے، یہ خوش تو ہے اپنے گھر میں؟ اب آپ ہی میری چچی کیا بتاتی ہیں کہ اس کی تو تقریباً 6 مہینے پہلے جو ہے وہ ڈیورس ہو گئی تھی، کیونکہ وہ لڑکا جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، یہ بہت زیادہ پریشان تھی اور بس کہہ لو کہ میرے اپنے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن اس نے وہ اذیت دی ہے میری بیٹی کو کہ میری بیٹی بڑی مشکلوں سے سنبھلی ہے۔ بس اللہ پاک نے ہی اس کو ہمت دی ہے کہ جو آج جو ہے یہ واپس اپنی زندگی میں آ گئی ہے، اور ہم لوگ بھی جو ہیں فرنیچر اس لیے دیکھنے آئے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنا گھر چینج کیا ہے، ہم آج اس کو زبردستی لے کر آئے ہیں۔ اب بس پھر آپ ہی اس کے بعد جب یہ بات بھائی کو پتہ چلی، بھائی نے کہا کہ امی وہ لڑکا ٹھیک نہیں تھا، میں نے تو اسی وقت کہا بھی تھا، لیکن پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چچا اور چچی نے وہاں پر کیوں اس کا رشتہ کیا تھا۔ بس اللہ پاک اس کے حق میں آگے بھی بہتر کرے۔ اب آپ ہی امی کا دل اتنا زیادہ عجیب سا ہو رہا تھا، امی نے جو ہے بہت زیادہ ہمت کر امی نے ساری بات ابو کو بتائی۔ ظاہر ہے بچی کا معاملہ تھا، دکھ تو سب کو ہوتا ہی ہے۔ اب آپ ہی ابو کے دل کو اللہ پاک نے نرم کیا اور ابو نے کہا کہ کل تم تیار رہنا، کل شام کو ہم ان کے گھر جائیں گے اور جا کر جو ہے اس بارے میں بات کریں گے، کیونکہ دیکھو یہ بچی کا معاملہ ہے، یہ نہ ہو کل کو ہماری بھی بیٹیاں ہیں اور ہم اس غرور میں بیٹھے رہیں اور ہم کہیں کہ ہم کیوں کسی کے گھر جائیں۔ کتنے ہی سالوں بعد جو ہے جا کے چچا کو گلے سے لگایا اور اس ساری بات کو جو ہے کلیئر کیا۔ ابو نے کہا کہ یہ مت سمجھنا کہ میں کسی پراپرٹی کے میٹر کو کلیئر کرنے کے لیے آیا ہوں، میں صرف اور صرف اس بچی کی خاطر آیا ہوں، کیونکہ مجھے اس کے معاملے کے بارے میں کل ہی ان کی امی نے بتایا ہے۔ دل تڑپ رہا تھا کیونکہ میری بھتیجی ہے، اس مشکل وقت میں چھوڑ سکتا ہوں۔ اس سچویشن کو گزرے ہوئے بھی تقریباً 6 مہینے گزر چکے تھے اور آپ ہی آہستہ آہستہ ظاہر ہے ہر زخم بھر جاتا ہے، اور آپ ہی بس اس کے بعد ایسا ہوا کہ میرے ابو نے خود بخود کہا کہ بس اب تم نے فکر نہیں کرنی ہے، یہ میری بیٹی ہے اور میں جو ہوں اس کو اپنے گھر کی بہو بناؤں گا۔ تو میرا بیٹا کافی عرصے سے اس چیز کو چاہتا تھا، لیکن اس وقت میں نے اپنے آپ کو اکڑ میں رکھا۔ اگر اس دن ہی میں اکڑ کو اپنی توڑ دیتا تو آج یہ دن نہ آپ کی بیٹی دیکھتی اور نہ ہی میرا بیٹا دیکھتا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ بس اب سادگی کے ساتھ جو ہے اس معاملے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ یہ سارا جتنا پروسیجر بیچ میں چلا ہے نا، یہ سب کچھ جو ہے آپ ہی اللہ پاک نے بھائی کو اپنے قریب کرنا تھا، اس سچویشن سے گزارنا تھا۔ ہاتھوں سے آپ ہی کہہ لیں کہ جو بھائی دعا مانگ رہے تھے وہ دعا بھی کہیں اور چلی گئی، لیکن آپ ہی آخر کار جو ہے وہ لڑکی میرے بھائی کے نصیب میں تھی، تو اللہ پاک نے آپ ہی جو ہے بھائی کے نصیب میں اس کو عطا کیا۔ بس پھر آپ ہی اس کے بعد جو ہے سادگی کے ساتھ خاندان کے کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور نکاح ہو گیا، اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ آج میرے بھائی اور بھابھی جو ہیں اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں۔ اور آپ ہی صرف کہہ لیں کہ یہ کچھ لمحوں کی بات نہیں ہے، یہ سالوں کی کہانی ہے، جو کہ آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ اب جا کر مکمل ہوئی ہے۔ الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ میرے بھائی بھابھی جو ہیں اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں، اور ان کے لیے اللہ پاک نے یہ خوبصورت معجزہ کیا ہے جو کہ آپ ہی سوچا بھی نہیں تھا۔ میری کزن آج بھی بھائی کو کہتی ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ جب آپ اللہ پاک سے مجھے مانگیں گے تو میں آپ کو مل جاؤں گی، تو دیکھا آپ نے اللہ پاک سے مجھے مانگا اور اللہ پاک نے آج مجھے آپ کا بنا ہی دیا۔ بس پھر آپ ہی جو چیز جس کے نصیب میں ہوتی ہے اس کو مل کر ہی رہتی ہے۔ بے شک آپ ہی اللہ پاک معجزات کرتے ہیں اور اللہ پاک کی آسانیاں فرماتے ہیں۔ جو اللہ پاک کا پیارا سا نام ہے یا ودودو پڑھنے سے، ویسے تو آپ ہی میں کہوں گی کہ جتنا مرضی ہو سکتا ہے پڑھ لیں، لیکن اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہیں۔ اللہ پاک نے جو نصیب میں لکھا ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے۔ دعا ضرور کریں، دعا کرنی کبھی مت چھوڑیں اور ہمت مت ہاریں، جیسے میرے بھائی نے ہمت نہیں ہاری تھی، اللہ پاک کی رضا کو اہمیت دی تھی اور اللہ پاک کے ہر فیصلے کو مطمئن ہو کر جو ہے قبول کر لیا تھا۔ میرے گھر کا ماحول بہت اچھا ہو گیا ہے اور آپ ہی بہت خوش ہیں، ہم سب لوگ۔ اللہ پاک سب کو خوشیاں عطا فرمائیں اور سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں، آمین ثم آمین۔
आमीन। आप ही मेरे भाई ने 313 मरतबा या वदूदो पढ़ा था, कभी भी पढ़ लें। वैसे आप ही भाई जो हैं ईशा की नमाज के बाद ज्यादा पढ़ा करते थे, 21 मरतबा जो है दरूद इब्राहिम पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे। अल्लाह पाक सबके लिए खूबसूरत मौजिज़ात करे और अल्लाह पाक सबके दिल की दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने भाई की कहानी जो है इतनी डिटेल के साथ हम तक पहुंचाई है। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखें, अल्लाह पाक आपके भाई भाभी को भी हमेशा खुश रखें। और बेशक मेरी प्यारियों, जब अल्लाह पाक से कुछ मांगा जाए ना, और वो भी यकीन के साथ मांगा जाए और जो मर्जी फैसला हो जाए, अगर हम मुतमईन हो जाते हैं अल्लाह पाक की रज़ा को अहमियत देते हुए, तो अल्लाह पाक जो है आपके नसीब में लिखा है वो आपको ज़रूर मिलता है। बस अल्लाह पाक से अल्लाह पाक के लिए मोहब्बत कीजिए, और अगर दुआ में ताख़ीर हो भी जाए ना तो कोई बात नहीं मेरी प्यारियों, अल्लाह पाक से मांगे, अल्लाह पाक ने सब कुछ करना है। और इन्होंने जो है जैसे कि बताया है 313 मरतबा या वदूदो करना है, अव्वल आखिर 21 मरतबा, 21 मरतबा यानी कि स्टार्ट में, और 21 मरतबा जो है एंड में, लास्ट में जो है दरूद इब्राहिम पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करनी है। और बेशक अल्लाह पाक मौजिज़ात करने वाले हैं और अल्लाह पाक की दुआओं को कबूल करने वाले हैं। और जैसे अल्लाह पाक ने इनकी ज़िंदगी में मौजिज़ा किया है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगियों में भी खूबसूरत मौजिज़ात करेंगे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी प्यारी, अब जो सेकंड मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अस्सलामुअलैकुम। आपके सब सुनने वालों को मैं सलाम कहना चाहती हूँ। अल्लाह पाक सबके लिए करम फरमाए और अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ऐसा है कि मैं आपको ये मौजिज़ा बताना चाहूँगी जो कि मेरी ज़िंदगी में हुआ है। मेरा 6 साल का बेटा है, पैदा हुआ था। फिर इसकी पैदाइश के वक्त थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वक्त गुजर रहा था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ये स्कूल में जो है फेंट हो गया। डॉक्टर्स के पास लेकर गए हैं तो डॉक्टर्स ने जो है बताया कि इसको शुगर है। बस मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, इसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा डाउन रहती थी, इसकी सेहत नहीं बन पा रही थी। ऐसा था कि कभी कहीं तो कभी कहीं इसको लेकर जाती थी। जो हूँ सैटरडे संडे अपनी अम्मी की तरफ जाती हूँ। छोटी वाली बहन जो है जिसकी अभी नई नई शादी हुई है, उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली औलाद की नेमत से नवाजें, तो वहीं पर जो है एक आंटी आती हैं जो मेरी छोटी बहन को दबाने के लिए आती थी। तो उन्होंने मुझे वहां पर बताया निहार पेट जो है के 7 कलौंजी के दाने लेने हैं, 141 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। और वो दरूद इब्राहिम पढ़ना है जो कि हम नमाज में पढ़ते हैं। वो दरूद इब्राहिम के बारे में उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि सुबह जैसे कि ये उठता है, इसको निहार पेट जो है आपने इसको खिलाने हैं। इंशाल्लाह देखना अल्लाह पाक खैर करेंगे और इसकी शुगर जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बस फिर आप ही मैं इतना कुछ कर चुकी थी। मैंने कहा कि ये तो कोई बात नहीं है। अब ऐसा था कि मैं फजर की नमाज में उठती थी और फजर की नमाज के बाद जो है 7 कलौंजी के दाने अपने पास रखती थी और उस पर जो है 141 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ती थी। और जैसे ही ये जब सुबह उठता था तो इसको जो है मैं खिलाया करती थी। अल्लाह पाक ने इसको ऐसी शिफा दी कि मैंने जो है इसका 25 दिनों बाद टेस्ट करवाया शुगर का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इसकी शुगर जो है बहुत ज़्यादा जब हाई रहती थी, आहिस्ता आहिस्ता इसकी शुगर का जो लेवल था वो नॉर्मल हो गया और अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है और कोई भी शुगर का नामो निशान भी नहीं है। अल्लाह पाक ने ये मौजज़ा मेरी ज़िंदगी में किया है। भी नहीं सकती थी कि ऐसा हो सकता है। बस अल्लाह पाक शिफा देने वाले हैं। और मेरा इतना छोटा मासूम सा बच्चा था, मुझे समझ नहीं आती थी कि ये आगे ज़िंदगी कैसे गुजारेगा और कैसे सब कुछ होगा, लेकिन अल्लाह पाक ने इसके हक में शिफा लिखी थी, वसीला बना दिया। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें और मेरी दुआ है कि कभी किसी को औलाद की तरफ से कोई दुख ना मिले। अल्लाह पाक सब बच्चों को सलामत रखें। अल्लाह पाक आपको भी आपके बेटे की खुशियाँ नसीब फरमाएं और अल्लाह पाक जो लोग आपको दुआओं के लिए कहते हैं, अल्लाह पाक सबके दिल की दुआओं को कबूल फरमाए। मैंने जब से आपकी मिरेकल स्टोरीज़ को सुनना शुरू किया था, मैं जब से सोच रही थी कि मैं आपको ये प्यारा सा मौजज़ा भेजूंगी। हो सकता है इस मौजज़े को सुनने के बाद जो है कोई अल्लाह पाक के करीब हो जाए और वो इस तरीके से पढ़े। अल्लाह पाक उनको भी शिफा अता फरमाए। अल्लाह पाक उन आंटी को भी सलामत रखें जो कि उस वक्त में मेरी बहन की तरफ से मेरे लिए वसीला बनी थी। अल्लाह पाक मेरी बहन को भी खैर और आफियत के साथ औलाद की नेमत से नवाजें, लंबी ज़िंदगी से तंदुरुस्ती अता फरमाएँ और अल्लाह पाक मेरे बच्चे को लंबी ज़िंदगी से तंदुरुस्ती अता फरमाएँ, अपनी हिफाजत में रखें। आमीन सुम्मा आमीन।
سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے۔ اللہ پاک آپ کے بیٹے کو سلامت رکھیں، لمبی زندگی سے تندرستی عطا فرمائیں، اور کوئی بھی پریشانی، کوئی غم جو ہے آپ زندگی میں نہ آئے۔ تو میری پیاریوں، میریکل سٹوری کو جو ہے شیئر بھی کر دیجیے گا آگے، تاکہ ہو سکتا ہے کسی کی ہیلپ بھی ہو سکے۔ تو جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے 7 دانے جو ہے کلونجی کے لینے ہیں، 141 مرتبہ 141 ٹائمز جو ہے درود ابراہیم پڑھنا ہے، کانوں پر دم کر کر نہار پیٹ جو ہے، یعنی کہ بالکل کچھ کھائے پیے بغیر صبح اٹھتے ساتھ جو ہے پانی کے ساتھ ان کو سوالو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے جیسے ان کے بیٹے کو صحت عطا فرمائی ہے، اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آپ سب کے لیے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں سب کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، انہیں نیک اور صالحہ فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔